بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ، قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ 24 نومبر 1221 بروز بدھ دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر سمت انسانی اعضاء ڈھیروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہ بکا سے کان پڑی آوازیں سننا دشوار ہے۔ آسمان پر منڈلاتے گدھوں کے غول، جگہ جگہ گھومتے بغیر سواروں کے گھوڑے کہ جن کے سوار قتل ہو چکے ہیں، بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈھالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم و شان معرکہ آج اس میدان میں پیش آیا ہے۔ مگر یہ معرکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں اب بھی شمشیریں میان سے باہر ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک آہن پوش جوان مرد اب بھی دشمن سے مد مقابل ہے۔ شمشیر زنی کا مقابلہ جاری ہے۔ سوار اگرچہ مکمل طور پر جنگی لباس میں ہے مگر اس کی وجاہت، دلیری اور اس کے گرد موجود حفاظتی دستہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سوار اپنے لشکر کا سالار ہے۔ دفعتاً قریب موجود خیموں میں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال جلال، تجھے اللہ کا واسطہ ہمیں قتل کر دے جلال، ہمیں تاتاریوں کی قید سے بچا لے۔ یہ سالار سلطان جلالالدین خوارزم شاہ ہے، صدیوں پرانی سلطنت خوارزم کا سلطان جو کئی سال سے تاتاریوں سے نبرد آزما ہے۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جلال الدین نے کئی دفعہ تاتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا مگر اس دفعہ تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوبی سے یلغار کرتا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے برسر پیکار ہے۔ شاہی خیمہ سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے۔ یہ خاتون سلطان کی والدہ ہیں اور خیمہ میں سلطان کی ازواج ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان شش و پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد کٹتی جا رہی ہے اور تاتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم اور ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور وہ اس آخری معرکہ آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اسی لیے تاتاری سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ شاہی خیمہ سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے، وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں ایک کے بعد دیگر دریائے سندھ کے موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی افواج سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تاتاری سپاہ کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں اپنی جولانی دکھا رہی ہیں۔ سامنے کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سلطان لبے دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ چنگیز خان کا منشی عطا المالک الجوینی لکھتا ہے کہ اس مقام پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ چٹان پر موجود جلال الدین کا اپنا تھکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے۔ تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال کمر پر لٹکا لیتا ہے، نیزہ، ترکش اور کمان ساتھ لیتا ہے۔ ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز و تند موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے۔ چند ثانیوں کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کی پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے، دریا کا پانی یخ بستا ہے، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چور چور ہے مگر سلطان کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر
تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی کی لہریں کبھی اسے ساحل کے قریب کر دیتی ہیں تو کبھی دور۔ لہروں سے لڑتے ہوئے آخرکار سلطان کا گھوڑا دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کنارے پر پہنچ کر سلطان اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہہ بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم و ستم کی علامت ہے، وہ جس سلطان کی موت کی تمنا لیے دریائے سندھ کا سفر طے کر کے آیا ہے، وہ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا۔ جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پر قابو پانے میں ناکام رہا اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا کہہ لگا رہا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے یہ جملے اس کے منشی الجوینی اور علامہ ابن خلدون نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ چند جوشیلے سردار چنگیز خان سے تیر کر دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر دریا کی تیزی دیکھتے ہوئے چنگیز خان انہیں منع کر دیتا ہے۔ یہ بتایا گیا منظر 1221 عیسوی میں دریائے سندھ کے کنارے پیش آنے والے اس جنگی معرکے کو پیش کرتا ہے کہ جس میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دلیری اور جواں مردی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے کہ جس کی نظیر آج تک تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ 20 فٹ بلندی سے گہرے اور تیز رفتار دریا میں زخمی حالت میں چھلانگ لگانا اور پھر بخیر و عافیت دوسرے کنارے تک زندہ سلامت پہنچ جانا انسانی عقل و شعور سے باہر ہے۔ سلطان جلال الدین وہ جواں مرد ہے کہ جس نے منگولیا سے اٹھنے والے تاتاری سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منظم ہونے والی تاتاری وحشی قبائل اس وقت کی آباد دنیا کے تقریباً آدھے حصے کو متاثر کر چکے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔